اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے عظیم مرتبہ پر فائز تھے. دو باتیں صرف امام فخر الدین رازی کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. امام رازی فرماتے ہیں کہ آیا مبارکہ میں لفظ استعمال ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، اور اعلیٰ استعلاء کے لیے ہوتا ہے. آسان زبان میں سمجھا جائے تو اس کی مثال امام فخر الدین رازی نے یوں دیا. فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے اخلاق عظیم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ وہ نسبت ہے جو غلام کو آقا کے ساتھ ہوا کرتی ہے اور جو رعایا کو بادشاہ کے ساتھ ہوا کرتی ہے. معنی کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق عظیم کے بادشاہ ہیں اور بادشاہ کا یہ کام ہوا کرتا ہے تو وہ جو چیز چاہے آگے تقسیم بھی کر سکتا ہے، اس کا بھی اختیار رکھتا ہے. اور اس پر آپ کو مثال دیتا چلوں. صاحب روح البیان نے یہ حدیث مبارکہ تلقیح الاذہان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں اخلاق کی 360 صورتوں میں سے ایک صورت بھی پائی جائے گی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان صورتوں میں سے کوئی صورت مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صدیق اکبر، ایک نہیں بلکہ تم نے اخلاق کی 360 صورتیں ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تو کھل کے عظیم پر فائز ہے ہی ہے، لیکن آپ کی تقسیم کا یہ عالم ہے کہ اخلاق کی 360 صورتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی. اور دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کے جو اخلاق عظیمہ سے سب کے سب عطا کر دیے گئے ہیں. اور اس پر استدلال کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اے نبی مکرم، یہ انبیاء کی جماعت ہے، ہدایت والے لوگ ہیں، آپ ان کی اتباع کیجیے، اقتداء کیجیے. تو نام الدین رازی فرماتے ہیں جہاں اقتداء تو نام اللہ رب العزت کی توحید کو جاننے کے حوالے کیا کہ وہ توحید میں تو تکلیف کی ضرورت ہے ہی نہیں، اور نہ ہی یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو باقی انبیاء کی شریعتوں کی تکلیف کے بارے میں کہا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت باقی سب شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء کے جتنے بھی اخلاق کریمانہ ہیں وہ سب کے سب آپ کے لیے کافی انتظار ہیں. اور فارسی شاعر نے اس کو اپنے انداز میں یوں بیان کیا ہے خود سے یوسف دمے عیسیٰ جتے بیضا داری آنچے گھوپا ہما تعلق کے تو تنخواہ داری. اور صاحب روح البیان نے ایک شعر کی صورت میں یوں رقم قرار دیا لکل نبی فی الانام فضیلت لکل نبی فی الانام فضیلت وجملتها مجموعۃ لمحمد. اور اس بات پر امام شمس الدین بصری کا علیہ الرحمہ کا شعر جو امام صابی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا، آپ فرماتے ہیں فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا لِبَارِئِ النَّسَمِ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ للہ. دعوت خطاب ہمارے سنت فخر اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اکبر صاحب، آپ محبت بھرے انداز میں ان کا استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر. ختم کر دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بیٹھا سو اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک اور نرم کرنا ہے اس طرح. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. آپ کے من کر رہی ہے اس میں میرا آپ سے یہی اختلاف ہوا ہے.
آواز دبنی نہیں چاہیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. قابل عزت مقام لائق عزت تکریم پیر طریقت عظیم المرتبت حضرت علامہ صوفی محمد ضمیر اعظم صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، بہت عزت اکرام تکریم کے لائق اس مجلس پاک کے اسٹیج پر تشریف فرما تمام تر عالی مرتبت عالی مقام علماء کرام ثنا خانان، اس عرص پاک کی محفل کے مہمانان گرامی، اللہ رب العالمین آج کی ہماری اس نشست کی حاضری قبول فرمائی، ذریعہ نجات بنائے. میری گفتگو کے لیے آج کا عنوان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات عالی شان ہے. کل سے مسلسل ایک سوچ بہت بار میرے ذہن میں اتری، کہہ دیتا ہوں، کچھ طبی بھی ہے، لطیفہ بھی ہے اہل سنت کا. بلکہ رات میں اپنے استاد گرامی کے پاس ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو وہی بات اتفاق سے انہوں نے بھی کہہ دی. فرمانے لگے کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب اپنی جوانی کی ایام میں ایک انہوں نے جملہ بولا تھا. جملہ یہ تھا کہ آستانوں والے ہمیں بلاتے نہیں، بلاتے ہیں لیکن ایک بار نہیں بلاتے. پیران طریقت یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بیان ہے، ہمیں بلاتے ہیں لیکن ایک ہی بار بلاتے ہیں. اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب جاتے ہیں نا آستانوں پر تو ہم پیروں سے کہتے ہیں کہ پیروں صحیح ہو کے رہو. پیر ایسا ہوتا ہے، ہم جب قرآن کا آئینہ سامنے کرتے ہیں تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور صحیح ہونا پڑتا ہے، اور صحیح ہونا آستانوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں کل سے سوچ رہا تھا کہ اس کو کیا کہا جائے کہ 8 سال سے یا 7 سال سے ایک ہی آستانے پر بار بار آ رہا ہے. اہل سنت کے آستانوں کا مزاج بن گیا ایک ہی ٹاپک جو آنے والے خطیب کو اولیاء کی شان بیان کریں، تاکہ اولیاء کی شان بیان ہو تو لوگ سمجھے وہ ہم. اور یہ مزاج بڑا بگڑا ہوا مزاج ہے. آپ کو بتاؤں، میں جن مشائخ کے پاس پڑھا وہ کہتے ہیں ہمارا لفظ ایک، ہماری شان میں ایک لفظ نہ بولو، ہمیشہ یہ بولو کونوا ربانیین، اللہ والے. اور میں نے 6 سالوں میں طرز لہجے بھی استعمال کیے، میٹھے لہجے بھی استعمال کیے، ایک بار بھی پیر صاحب کی شان میں کچھ بولا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے. آپ نے پھر بھی خوش دلی کے ساتھ مجھے قبول کیا، اور ابھی تک یہ نہیں کہا کہ بتا دو اس مولوی کو یہ خطرناک مولوی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ علمی ذوق، علمی شوق آباد اور شاد رکھے. 7ویں سال پہلی بار میں نے 2-3 جملے بولے، اور بھی تجربے کے بعد وہ پیر نہیں ہوتا جو علم دوست نہ ہو، وہ پیر نہیں ہوتا جو محراب دوست نہ ہو، وہ پیر نہیں ہوتا. یہ کتنے تلخ جملے ہیں لیکن میں بول رہا ہوں. اب اہل سنت کی آنکھیں کھولنے کے لیے وہ پیر نہیں ہوتا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا آپ کا علم کی مسند نشین، نبوت کا عکس جمیل ہوتا ہے ولایت.
اور رسول اللہ علیہ السلام کی پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ساری کوششیں رسول اللہ کے دین پاک کری. رسول پاک علیہ السلام کی خدمت پاک سے فیضیاب ہونے والے سب سے پہلے شاگرد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ویسے ان کی بڑی شانیں، لیکن جو کلیکشن میں نے کی قرآن پاک کی، جو کلیکشن میں نے کی، آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں رسول پاک علیہ السلام کے خلیفہ اول جانشین حضرت ابو بکر، ان کی زندگی کے جس پہلو کو بھی آپ دیکھو گے تو وہ گھوم پھر کر آپ کو حضور کے ارد گرد گھومتا رہے گا. رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے وابستگی، بلکہ وارستگی، بلکہ فریختگی، بلکہ شیدائیگی، یہ سارے پہلو اور کچھ مسلک کے پہلو، یعنی حضرت صدیق اکبر کی ذات والا شان میں بہت ساری ہماگیریت ہے اور بہت ساری آفاقیت ہے. ہم ان سے کچھ نہ کچھ آج کی نشست میں دیکھنا چاہیں گے. جو خوش مزاجی تھی تھوڑی سی میں نے پوری کر لی. اب اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور کے الفاظ میں نے آپ کے لیے تلاوت کی ہے. یہ کس موقع پر نازل ہوئے، کیا ہو چکا تھا اور پھر کس مقصد کے لیے یہ الفاظ اترے. رسول پاک علیہ السلام، ویسے سورۃ نور کے دروس میرے بیبل کی سرزمین پر ہو چکے ہیں. سورۃ نور ختم ہو گئی ہے، اب اللہ کے فضل سے سورۃ ملک شروع ہو چکی ہے. جو میرے 2 3 4 چہرے شناسا وہاں گیا، ان کے لیے سبق کی دہرائی ہوگی اور باقی لوگوں کے لیے آپ محسوس کیجیے اور سماعت کیجیے. رسول پاک علیہ السلام غزوہ بنی مصطلق سے واپس تشریف لائے. مدینہ سے قریب ہوئے تو حسب عادت آپ فرمایا کرتے تھے کہ گھر کی خواتین پر ایک دم سے داخل مت ہوا کرو، انہیں موقع دیا کرو سنبھلنے کا، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کا موقع دیا کرو. یہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات ہوا کرتی تھی. تو مدینہ سے قریب پڑاؤ ڈل گیا اور اس پڑاؤ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کسی مقصد کے لیے، اپنی کسی حاجت کے لیے اپنے گجان سے باہر نکلیں اور دور اپنی حاجت پوری کر کے واپس آئی. تو رسول اللہ نے حکم جاری فرما دیا ہوا تھا کہ قافلہ اٹھا دیا جائے. قافلہ چلا جا چکا تھا. آپ آئیں اور اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی جہاں پر آپ کا اونٹ بیٹھا ہوا تھا. حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ ابن معطل، حضور کی منصوبہ بندیوں بھری زندگی میں سے ایک پہلو یہ تھا کہ آپ ہر کام کی منصوبہ بندی کیا کرتے تھے. ہر کام کی. ان میں سے ایک منصوبہ بندی یہ ہوتی تھی کہ قافلہ اٹھنے کے بعد ایک آدھ شخص کی ڈیوٹی لگائی جائے تاکہ قافلے کا گرا پڑا سامان اٹھا کر کے تو واپس وہ ہمارے ساتھ مل سکے. صفوان ابن معطل نے دیکھا کہ ام المؤمنین تشریف فرما ہے. آپ نے کہا اللہ اکبر ماشاء اللہ، ام المؤمنین ہی نا. یہ کیسا ماجرا ہو گیا کہ ام المؤمنین یہاں تشریف فرما ہے؟ آپ فرماتے میں نے کچھ بھی نہ کہا. انہوں نے اپنا اونٹ مجھے پیش کیا، میں اونٹ پر بیٹھی اور جلدی سے ہم قافلے کے ساتھ مل گئے. یہ ماجرا ہوا. منافقین مدینہ نے دیکھا کہ ام المؤمنین بعد میں آئی، پیچھے رہ گئی تھی. ساتھ ایک اور مرد تھا صفوان، انہیں شرارت کرنے کا موقع مل گیا. انہوں نے تہمت لگا دی، آواز اٹھا دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ اور حضرت صفوان کے مابین گناہ گاری کی آواز انہوں نے اٹھا دی. مدینہ شریف میں یہ آواز 1 مہینہ اور چند دن تک مسلسل گونجتی رہی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کا انداز بدل گیا. حضور کا میرے ساتھ انداز بدل گیا. میں محسوس کرتے کہ حضور آتے صرف اتنا کہتے السلام علیکم اور حال پوچھتے، اس سے کچھ زیادہ نہیں. وہ جو محبتوں کے مفور ہوتے تھے وہ سارے سمٹے اور مجھے صورتحال کا پتہ نہیں کہ ہوا کیا ہے. تو ایک دن میں نے حضور سے پوچھا کہ میں ابا جی کو مل لاؤں، کہاں جاؤں؟ میں اپنے ابا جی کے گھر آ گئی اور مدینہ میں مسلسل آواز چل رہی تھی کہ حضرت عائشہ نے گناہ کیا، بلکہ زنا کیا حضرت صفوان کے ساتھ. ایک دن ایسا ہوا کہ میں حضرت مصطح کی والدہ بطور ایک خدمتگار کی میرے ساتھ تھی. تو میں گھر سے نکلی قضائے حاجت کے لیے. اس زمانے میں رسول اللہ علیہ السلام خود دور ہی تشریف لے کر جایا کرتے تھے گھروں سے. تو راستے میں چلتے چلتے ایسا ہوا کہ حضرت مصطح کی والدہ کو کسی پتھر کے ساتھ الجھ کر ٹھڈا لگا اور وہ گرنے لگی. تو گرتے گرتے جیسے مختلف الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں تو مصطح کی ماں کہنے لگی ہلاک المصطح، مر گئے کہیں یہ مصطح.
اپنے بیٹے کو، مر جائے کہیں یہ مستہ۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ یہ کیسی بات کر رہی ہیں، وہ بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابی جو ہیں وہ تو سارے کے سارے جنتی ہیں، صحابہ ویسے بھی ساری جنتی، یہ بات آپ عقیدے میں یاد رکھیں۔ کوئی اعلیٰ مرتبے والا صحابی ہے، اہل سنت کا عقیدہ یاد رکھے، حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں، بھلے وہ حضور کے ساتھ پہلے زمانوں میں جڑے اور بھلے وہ حضور کے ساتھ آخری زمانوں میں جڑے، سب کے لیے رب کائنات نے ارشاد کیا کلا وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں بدتمیزی مت کرنا، کسی کا مقام اونچا، کسی کا مقام اس سے کم، کسی کا مقام اس سے کم، درجہ بندیاں ضرور ہے 11ویں سپارے کے اندر لکھی ہوئی ہے، لیکن کسی صحابی کے بارے میں غلط لفظ اپنی زبان پر کبھی لے کر نہ آنا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، برباد ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ تو کہا مستہ مر جائے، ہلاک ہو جائے، اور کیا میں جان کو تو بدری صحابی ہیں تو آپ انہیں کہہ رہی ہیں؟ مستہ کی ماں کہنے لگی کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس نے آپ کے خلاف کیا کہا؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا کیا کہا، ابھی تک آپ بے خبر تھی، پتہ نہیں تھا کہ میرے خلاف منافقین نے جو شور ڈالا ہے اور اس شور سے جو آندھی چلی ہے، اس آندھی کے چند ذرے اڑ کر حضرت مستہ پر بھی پڑے ہیں۔ دبے دبے الفاظ میں آپ نے بھی بس جیسے حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر گئے نا آج، تو گھر جا کر بستر پر لیٹے تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کہ کہیں واقعی حضرت عائشہ نے کچھ گناہ کیا تو نہیں؟ آپ لیٹے ہوئے سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگی کہ میری بیگم مجھے یہ بتا کہ اگر مجھے کوئی تیرے بارے میں کہے کہ تو نے زنا کیا ہے تو میں مان جاؤں کہ نہ مانوں؟ کہا نہ ماننا، کہا اگر تیرے بارے میں نہ مانوں اور مصطفیٰ کی زوجہ کے بارے میں مان جاؤں کے بارے میں۔ تو کہنے کی مجھے تو نہیں پتا، تو مستہ ان میں تھے، حضرت حسان ابن ثابت بھی ان میں سے تھے کہ جن کی زبان سے کبھی خیال کے دور کے حصے میں یہ خیال پوچھا تھا کہ کچھ ہوا تو نہیں ہے باقی کہیں، یہ جو پورے مدینہ میں شور ڈلا ہوا ہے کچھ ہوا تو نہیں ہے؟ تو کہا آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا، مستہ نے کیا کہا؟ کہا مجھے تو نہیں پتا، کہا وہ منافقین کی آواز میں آواز ملاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا اور خبر حضرت ابو بکر تک جا پہنچی، ہمارا عنوان یہاں سے ہے، خبر حضرت ابو بکر تک جا پہنچی، اور حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی لگتے تھے مستہ۔ اب آپ لوگ توجہ کریں، آپ لوگ، علماء کو تو پتہ یہ ساری کہانی کیا ہے، اب آپ لوگ توجہ کریں۔ خالہ زاد بھائی لگتے تھے اور بچپن سے ابو بکر نے انہیں پالا تھا، انہیں خرچہ دیا تھا، اخراجات اٹھائے تھے، تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا تھا، بلکہ رسول اللہ کی صحبت میں لانے والے ابو بکر ہی تھے۔ جوان ہو گئے، آج ہجرت ہو گئی اور غزوہ بدر بھی ہو چکا اور ہجرت کو آج 5 سال گزر رہے ہیں، تو مسلسل اخراجات، محبتیں، تاکہ یہ بندہ رسول اللہ سے جڑا ہے تو جڑا رہے۔ جب انہیں یہ پتہ لگا کہ مستہ نے رسول پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے ساتھ یہ جملہ نرم درجے میں کہیں نہ کہیں بولا ہے کہ کہیں ایسا واقعی ہوا تو نہیں ہے، ابو بکر قریب آئے اور بلایا مستہ کو اور کہنے لگے کہ مستہ آج کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، آج کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، جو میں نے تجھ پر اخراجات کرتا ہوتا تھا آج کے بعد 1 روپیہ بھی تجھے نہیں دوں گا۔ جملہ محسوس کرنا، حضرت ابوبکر کی ذات رسول اللہ کی ذات کے آئینے میں محسوس کرنا، قدر ہے، جگری یار ہے، دوست ہے، اور بچپن کا زمانہ سارا ابوبکر کے ہاتھوں میں گزرا ہے، اور جملہ بول رہے ہیں کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں۔ ابوبکر یہ کیسے ہو سکتا ہے تعلق کا؟ وہ خالہ زاد بھائی ہے، کوئی خالہ زاد بھائی نہیں، اس سے رسول اللہ کے گھرانے کے خلاف بولا ہے، کوئی خالہ زاد بھائی نہیں، اس نے حضور کے خاندان کے خلاف بولا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا ابوبکر کی زندگی یہ تھی کہ ان کے رشتے، ان کے ناطے، ان کے تعلقات، ان کی دوستیاں، ان کی محبتیں اور ان کے باہمی روابط سارے کے سارے آسان محمد پر فدا ہو چکے تھے۔ اور آپ کہہ رہے تھے کہ بھلے سے میرا خالہ زاد بھائی ہے لیکن تم نے حضور کے خاندان پر انگلی اٹھائی ہے، آج کے بعد میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلا سبق آپ کی زندگی کا کہنا چاہوں گا، ایک آپ ہو، ساتھی ہو، سنی ہو، آگے ہوا رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ آپ رشتے نبھاتے ہو، محبت نبھاتے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گھرنے لے کر تو فائرنگ کر دو، میں یہ نہیں کہتا، لیکن کم از کم اپنی محبت کا رائٹ استعمال کرتے ہوئے آج ابوبکر کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے یہ تو کہہ سکتے ہو نا کہ تو گستاخ ہے، ہے، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، بھلے تو بھائی ہے، بھلے تو چچا ہے، بھلے تو دایا ہے، تو باپ ہے، اور
اور میرے مدینے والے محمد اس سے بہت پہلے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بلکہ میں کہوں گا کہ حضرت ابوبکر کی زندگی کا سب سے پہلا مارکا تھا یہ کہ بک چکے تھے رسول اللہ کے نام. جو بک چکا ہو پوچھائے دیوار یار میں اس بوریے پہ تختے سلیمان. پتہ نہیں کہاں سے شعر میں نے آپ کو سکھا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعر مجھے آتا نہیں آئے گیا تو کہہ رہے ایک بار پھر پڑھیں. شروع کہاں سے کیا؟ جو بک گیا ہو پوچھائے دیوار یار میں اس بوریے پہ تختے سلیمان کے ساتھ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ بولا، اب حضرت مصطفیٰ کی اندر سے حالت یہ تھی کہ اندر سے وہ رسول اللہ کے ساتھ تھے. اہل سنت یہ بات ہی محفوظ کرتا ہوں. میں آپ کو چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر کی شخصیت بھی بیان کروں، لیکن وہ مسلک کے دائروں کے گرد آپ کو قریب کرنے کے لیے. تو اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آئے. اور یہ بات میں نے درس قرآن میں نہیں کہی تھی. آپ دونوں ساتھ ہوتے تو یہ بات میں نے آپ کی مسئلہ ہو چکا. یہ سبق میں نے جو اب کہنے والا ہوں یہ درس قرآن میں نہیں آیا تھا، اب کہنے والا ہوں. اور ایک کائنات سے آغاز کیا اس کارروائی کے بعد جب ابو بکر نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں تجھے 1 روپیہ بھی نہیں دوں. رب کائنات نے کہا لا یأتل اولو الفضل، جو فضل والے ہیں نا، فضیلت والے، وہ یہ قسم نہ اٹھائیں. حضرت ابوبکر کو کہا فضل والے اور فضیلت والے، جو فضیلت والے ہیں وہ یہ قسم نہ اٹھائیں. ابوبکر نے کہا کیا تھا؟ یہ اب جملہ محفوظ کرنا ہے، جملہ محفوظ کرنا. ان کا مصطفیٰ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو نے رسول اللہ کے خلاف بولا. قرآن نازل ہوا. یہ دیکھو ابوبکر یہ بات کر کے کتنا فضیلت والا ہو چکا ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ. ابوبکر یہ بات کر کے کتنا فضیلت پا گیا اللہ کے دربار میں. رسول اللہ کی خاطر اپنے قدر کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ کی خاطر اپنے خانہ دار کو چھوڑ دیا کہ حضور کے خاندان پر انگلی اٹھائی ہے. رب کائنات نے ٹائٹل تبدیل کرتے ہوئے کہا لا يأتل أولو الفضل. رب کہہ رہا ہے ابوبکر تو بڑا فضیلت والا ہے، محمد کی حمایت سے بات کرتا ہے. لا يأتل أولو الفضل. سمجھ آنی چاہیے دوستو. یہ چاچے تائے سارے بدماش ہیں جو رسول اللہ کے خلاف ہیں. یہ ہمیں ایک قسط کا فائدہ نہیں دے سکتے. اور رسول اللہ علیہ السلام کی ذات والا شان کے ساتھ محبت وابستگی یہ ہماری قبروں کا بھی نور ہے، ہماری قیامت کا بھی نور ہے. فضیلت والے حقیقت قسم نہ اٹھائیں. وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ. جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے، پیسے دیے ہیں، مال دیا ہے، تو وہ یہ قسم نہ اٹھائیں کہ ان کو نہیں دیں گے. تیسری بات سمجھنا کہ حضرت مصطفیٰ اندر سے ٹھیک تھے، مصطفیٰ اندر سے ٹھیک تھے. وقتی غلطی ہوئی لیکن اندر سے ٹھیک تھے. رب کائنات نے جہاں یہ آیت حضرت ابو بکر کے حق میں ان کی شان بیان کرنے کے لیے ہے، علماء جانتے ہیں اشارۃ النفس اور بھی کیا سمجھ آتا ہے. علماء جانتے ہیں اشارۃ النفس اور کیا سمجھ آتا ہے. ابو بکر فضیلت والے ہیں، یہ بات تو ہے ہی ہے، لیکن یہ آیت اتری کیوں؟ مصطفیٰ کی ہیلپ میں، مصطفیٰ کی ہیلپ میں. بندہ اندر سے ٹھیک ہے، بدری ہے، حضور کے ساتھ صفوں میں کھڑا ہوا ہے، جان نشاور کرنے کے لیے آیا تھا. تو جو بندہ رسول اللہ کے ساتھ اندر سے ٹھیک ہو، استنباط محسوس کرنا، دلیل محسوس کرنا. جو بندہ اندر سے رسول اللہ سے ٹھیک ہو، اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے نا، آپ کا مولا خدا ویسے معاف فرما دیتا. میں یہاں سے تیسری بات کہنا چاہوں. چھوڑ دیں ان کو، ہو گئی غلطی، چھوڑ دیں ان کو، معاف کر دیں ان کو. وَلَا يَأْتِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتَىٰ أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. چوتھی بات آیت میں آگے بڑھ جائیے. چوتھی بات رب کائنات نے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. محبوب رسول ابو بکر ناراض ہو گئے مصطفیٰ سے، بندے دونوں ٹھیک ہے. آپ ابو بکر سے پوچھیں کہ ابو بکر اللہ پوچھ رہا ہے کہ چاہتے ہو کیا کہ اللہ تمہیں بخشی دے. حضرت ابو بکر کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا چاہتے ہو کہ اللہ معاف کر دے. حضور رحمۃ اللہ نے بلا لیا اور بلا کر کے ابو بکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کیا چاہتے ہو؟ نہیں چاہتے کیا تم کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ محبت نہیں کرتے اس بات سے. کیا حضور محبت کرتا ہوں؟ حضور نے کہا چل تو مصطفیٰ کو معاف کر دے، اللہ تجھے معاف فرما دے گا.
اللہ تیرے درجات بلند فرما دے گا. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. 4 باتیں میں نے اس آیت سے آپ سے کہنی تھی. اور آپ کو پتا کہ مجھے نہیں باعثانہ رنگ آتا. میں نے تو ایک مقصد کی بات کہنی ہوتی ہے اور اس کے بعد آگے بڑھ جانا ہوتا ہے. آئے میں دوسری بات آپ کے لیے بیان کروں. رسول پاک علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اللہ کے پاس واپس تشریف لے گئے. اللہ اکبر. 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, 4 دن گزرے, ماحول ذرا کچھ سنبھلا. تو حضرت ابوبکر, یہ جو میں اب روایت آپ کو سنا رہا ہوں, یہ میرا 19 سال یا 18 سال پرانا مطالعہ ہے. کتاب میرے گھر پڑی ہوئی ہے لیکن اس وقت حوالہ مجھے یاد نہیں. کتاب میرے پاس پڑی ہوئی ہے. اب یہ 18 سال پرانی بات تھی, میں نے وہ آپ کی کلیکشن میں لے تو آیا, لیکن آپ سنیے. حضرت ابوبکر حضور کا وصال ہو گیا تو عمر کے پاس گئے, علی کے پاس گئے, عثمان کے پاس گئے اور کچھ دیگر اصحاب کے پاس گئے. سب سے ایک سوال کیا. سوال یہ تھا کہ یار عمر ایک بات تو بتا, میں بھی تیرے سامنے ہوں, رسول اللہ بھی تیرے سامنے تھے, کوئی ایسی چیز کہ رسول پاک علیہ السلام کرتے ہوتے تھے لیکن میں نے نہیں کی, کوئی ایسی چیز بتا دے عمر. میں چاہتا ہوں کہ وہ رہ نہ جائے کچھ, رسول اللہ جو کر گئے تھے اور میں نہیں کر چکا ابھی تک رہ نہ جائے, کوئی ایسی بات. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت غور و فکر کیا, کہا کہ لا اعلم شیئا, میرے علم میں تو کچھ نہیں ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ سارا کچھ ہوا پڑا ہے. یہی سوال حضرت علی سے, یہی حضرت عثمان سے, سب سے سوال کیا لیکن جواب یہ ہے کہ ہمیں تو کچھ ایسی بات پتہ نہیں. نہ جانے کیسے دل میں خیال آیا, کہا اچھا یہ تو سارے باہر والے ہیں, میں حضور کے گھر والوں کے پاس جا کر پوچھتا ہوں اندر کھانے کا راز کوئی. اب اندر کھانے کس کے پاس ہے؟ اپنی بیٹی ہے حضرت عائشہ, ان کے پاس تشریف فرما. السلام علیکم بیٹی, ایک سوال کرنے آیا. ابا جی کیا سوال ہے؟ بیٹی تو رسول اللہ کے ساتھ گھر میں رہنے والی تھی اور تجھے حضور کی خاص مقاربت حاصل ہے تمام اسباب کے درمیان. کچھ ایسا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں تھا اور میری زندگی میں نہیں ہے کچھ ایسا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوچا اور سوچ کر کہنے لگی کہ ایک بات ابا جی مجھے نظر آ رہی ہے, حضور کرتے تھے لیکن آپ نہیں کرتے. ایک شے مجھے مل گئی ہے ابا جان کی, حضور کرتے تھے لیکن آپ نہیں کرتے. بیٹی وہ کیا بات ہے؟ کہہ رہے کہ بس 2-4 دن گزرتے تو رسول پاک علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد حلوہ گھر میں تیار کرواتے اور پھر حلوہ اٹھاتے تو بس یہ سامنے پہاڑ کی طرف تشریف لے جاتے. اگلی کہانی میں نہیں جانتی لیکن میں نے اتنا دیکھا کہ حضور رحمت عالم ہر چند دن کے بعد حلوہ اٹھاتے اور وہ سامنے پہاڑ پر تشریف لے جاتے. یہ بات بڑی میں نے دیکھی کہ آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا, تو آپ یہ کرتے ہی نہیں ہیں. اگلا ہی دن ہوا, آپ گھر گئے, حلوہ تیار کیا. یہ کیا راز ہے بھائی؟ حلوہ تیار کیا اور جس پہاڑ کی نشاندہی کی تھی ام المؤمنین نے تشریف لے گئے. اب وہ اگلی منزل کیا ہے, یہ تو تلاش ہے. تو پہاڑ میں گھومے پھرے, چٹانوں کی اور دیکھی, غاروں میں دیکھا کہ کیا ہے یہ آنا حضور کا حلوہ لے کر کس کے پاس تھا. تلاش کیا, وہ کافی تلاش کے بعد کہیں ایک چھوٹے سے غار کے دھانے کے پاس سے گزرے تو سانسوں کی آواز. آپ گھوم کر دیکھا تو ایک اندر ضعیف العمر شخص ایک لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور حال ان کا وہی ہے جو حضرت ابو قحافہ کا حال تھا. یعنی بڑھاپے کا حال یہ کہ جب اوپر والا گوشت ڈلک کر آنکھ کے ڈھیلے کے اوپر آ چکا ہے, اور نقاہت یہ ہے کہ وہ بابا جی کا ہاتھ اٹھ کر کے تو وہ گوشت ہی ہٹا لے, اتنی ہمت بھی نہیں ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے بھی وہ گوشت اٹھوا کر حضور کا دیدار کروایا گیا تھا. تو بس دل نے گواہی دی کہ وہ جو حلوہ پک کر آتا تھا نا حضور ہی نہیں کھلاتے ہوں گے, خاموشی سے پاک رہتے. حلوہ لیا اور پہلا ہی نوالا جب بابا جی کے منہ میں ڈالا تو بابا کا پہلا جملہ یہ تھا, اللہ اکبر. کہنے لگا حل مات محمد, کیا محمد مر گیا؟ پہلا جملہ حل مات محمد, کیا محمد مر گیا؟ ابو بکر بڑے حیران, یہ کیا بات رہا, حضور بھی حلوہ لاتے تھے, میں بھی حلوہ لایا, یہ محمد مر گیا, یہ بابا کا یہ کیا راز ہے؟ کہیں تعریف تھا یا شیخ وہ عجوز,
بابا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ حضور نئی دنیا میں رہے؟ وہ کہنے لگا آنے والے میں نے تو یوں پہچانا کہ جب محمد اللہ مجھے کھلاتا تھا پہلے اپنے منہ میں ڈال کر چبا کر نرم کرتا تھا، اور آج میں نے جب حضرت کے اندر وہ نرمی نہیں نہ پائی ہے، میں نے کہا آنے والا محمد یہ کوئی اور ہی بندہ لگتا ہے۔ کیا محمد مر گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اچھا روایت کے الفاظ اتنے ہیں جتنے میں نے آپ کو سنا دیے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کیا آپ کی زندگی میں یہ طلب ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں یہ کسک ہے کہ کیا تھا وہ جو حضور کیا کرتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا؟ میں ناراض نہ ہو جائے تو میں کہوں گا علماء کرام آپ کو پتہ ہے ہم محراب نشینوں کا بھی یہی حال، ہم محراب نشینوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہر وہ کر جانا جو رسول اللہ کر گئے، جیسے کہ صحابہ کی شان ہوا کرتی تھی، اور اس میں سر فہرست دیکھنا ہو تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ کام جو سنت نہیں بھی ہے لیکن پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ نے کیا ہے، آپ کر گزر جایا کرتے تھے۔ اس میں دیکھنا ہو تو حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا جا سکتا ہے، وہ کام جو امت کے لیے سنت نہیں بھی ہے لیکن پھر بھی اسے کر جانا۔ یہ میں صرف جملہ بول کر گزارا کر رہا ہوں، وہ روایت کو حدیث اور وہ متن آپ کے سامنے نہیں لا رہا میرے بھائی۔ میری آج کی گفتگو کا اگلا سبق آپ کے نام یہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ فنا فی الرسول کی ذات تھی، اور یہ صرف میرا بیان نہیں ہے، اس پر مفسرین کی گواہیاں موجود ہیں، اس پر محدثین کے استشہادات موجود ہیں، بلکہ میں اس پر آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جب یہ ہجرت کا موقع تھا، یہ فنا فی الرسول ہونے کی میں مثال آپ کو سناتا ہوں۔ یہ بیان میں نے سنا، اس سے پہلے کا بیان میں نے سنا فنا فی الرسول ہونے کا اپنے استاد گرامی سے، حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ آپ فرماتے تھے کہ ہجرت کے موقع پر رسول پاک علیہ السلام اور حضرت ابوبکر جب یہ دونوں بزرگ مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا وہ تو پہچانتے تھے، لیکن جو نئے لوگ تھے پتہ کیا ہو رہا تھا؟ حضرت ابوبکر کی شان تو یہ تھی کہ حضور سے کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، اور پوچھا ابوبکر ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا حضور اگر ادھر سے دشمن آئے تو آگے ابوبکر کا سینہ ہو، ادھر سے دشمن آئے تو میں ہوں، ادھر سے دشمن آئے تو میں ہوں، تاکہ آپ کو کچھ ہو نا۔ وہ جو آپ ایسا کہ گھوم کر تو سفر طے کرتے تھے، جب مدینہ کی حدود آ رہی تھی تو اتفاق سے اس وقت آپ آگے تھے، اس وقت آپ آگے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ جو سمجھا بتا دیتا ہوں، لوگوں نے سمجھا کہ جو آگے ہیں یہ رسول اللہ ہیں، اور رسول اللہ جو کہ پیچھے تھے، اور پیچھے ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی، رسول اللہ جو کہ پیچھے تھے تو جو پیچھے ہیں وہ ابوبکر ہیں، جو آگے ہیں وہ رسول اللہ ہے، اور ابوبکر کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے۔ وہ ایک مخصوص انداز میں جیسے رسول کا استقبال کیا جاتا ہے، اس موقع پر رک کر میرے استاد گرامی ارشاد کیا کرتے تھے کہ یہ وجہ تھی کہ لوگوں کو پہچان نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ رب کائنات نے ابوبکر کو فنا فی الرسول کا مقام عطا فرما دیا ہوا۔ وہی چال، وہی ڈھال، وہی رنگ، وہی انداز، وہی بولنے کے سر، اور وہ انداز، وہ لہجے، اور وہ اٹھن بیٹھن، یہ اللہ رب العالمین نے فنا فی الرسول کے مقام پر فائل کیا ہوا تھا۔ اب ابوبکر تھے تو بڑے سیانے، صرف فنا فی الرسول نہیں تو مزاج شناس رسول بھی تو بڑے افسیانے۔ آپ نے جلدی سے پتہ کیا کیا؟ آپ کے ہاتھ میں تو چھتری تھی، چھتری اس طرح کی نہیں جیسے وہ کپڑا مراد ہے، کپڑا مراد ہے، وہ کپڑا تھا، تو آپ نے جلدی سے، کیونکہ آپ تو آگے گئے ہوئے تھے نا، آپ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ یہاں آئے، اور کپڑا اوپر ایسے کر دیا، کپڑا اوپر ایسے کر دیا، کپڑا اوپر ایسے کر دیا تاکہ لوگوں کو بتا رہے لوگوں میں تو نوکر ہوں، میرے تو کپڑا ڈالا ہوا ہے، آقا تو محمد رسول ہوتا ہے، میں نہیں رسول اللہ، میں رسول اللہ نہیں ہوں، میں تو نوکر، یہ تو میرا کپڑا ڈالا ہوا ہے، اور آقا تو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ فنا فی الرسول ہونا یہ تو بڑا اونچا مقام ہے، اس سے پہلے تو فنا فی الشیخ ہوتا ہے۔ اب یہ باتیں ہیں کہ نہیں اور لوگوں کی بول رہے ہیں، دیکھیے میرا نام منصب، یہ فنائیت کے مقام ہم غریب لوگ کیا جانے، ہمیں تو صرف میرے استاد صاحب نے ہماری کیوں تربیت فرمائی